shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ادھر سے ہے، اس کا دیکھو ماقبل سے ربط۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تھی بینات کی بات کہ دلائل آنے کے بعد پھسل رہے ہو، تب یہ نمونہ بیان کیا گیا کہ دلائل آنے کے بعد یہ بنی اسرائیل بھی پھسلتے تھے یا نہیں پھسلتے تھے۔ یہ نمونہ ہے انحراف از بینات کا۔ پہلے تھا کہ دلائل آنے کے باوجود بھی پھسل رہے، اب اس کا نمونہ ہے۔ بنی اسرائیل بطور نمونے کے پیش کیے گئے کہ دیکھو وہ بھی دلائل آنے کے باوجود پھر گئے تھے حق سے، اور یہ زجر بھی ہے بنی اسرائیل کو، وہ ربط تھا، مضمون اس کا زجر ہے۔ یہ سل ہے نا سوال، یہ سوال برائے تحقیق ہے یا سوال برائے زجر ہے؟ ایک طالب علم ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، سمجھے، پھر میرے پاس اس کو پکڑ لاتے ہیں، مجھے ان کے اغلاط کا علم ہے، فلاں فلاں غلطی تھی، سمجھے۔ ایک دوسرے طالب علم کہتے ہیں اس سے پوچھو کیا کیا، یہ برائے تحقیق ہے یا برائے زجر ہے؟ وہ آدھے برائے تحقیق ہے، علم تو ہے مجھ کو، یہ برائے زجر ہے، پوچھو تو صحیح ایسے کیا کیا ایسے، سمجھے۔ اسی طرح ایک آدمی مخالفت کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں دوسرے کو، اس سے پوچھو کہ کیا کیا میں نے اس پہ احسانات کیے تھے، پوچھو تو کیا کیا احسانات میں نے اس پہ کیے، اتنے احسانات کے باوجود بھی نافرمان بن گیا۔ تو احسانات میں نے کیے تھے، مجھے علم ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے پوچھو تو صحیح۔ یہ سوال برائے زجر و توبیخ ہے، یہی ہے۔ سال لکھو، سوال برائے زجر و توبیخ۔ سوال کر بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی ہم نے ان کو آیات بینہ، بہت سی آیات بینہ دی، اور اس کے اندر میدان تیہ کے اندر بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوہ کھلایا، پانی جاری ہوا، ہوئے چیزیں یا نہ ہوئیں، اور بھی دشمن سے بچانے کے لیے سمندر کے کتنے راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے۔ کتنی آیات بینہ دی، اپنی قدرت کی علامتیں، لیکن یہ شکر گزار نہیں ہے، نہ شاکر ہے۔ فبدلوہا، یہاں مقدر ہے یہ لفظ، من آیات بینہ کے بعد لفظ مقدر کون سا ہے؟ فبدلوہا، انہوں نے ہمارے ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ کفر کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو بدلوہا نکالیں گے تو آگے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مناسب ہوگا، اور وہ شخص کے تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو، کیا معنی؟ شکر نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، بعد اس کے کہ آئی اس کے پاس تو جان لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ باوجود اللہ کے انعامات کے خدا کا شکر نہیں کرتے، کفر کر رہے ہیں، تو آخر ان کی محرومی کا سبب کیا ہے؟ کیا اسباب ہیں ان کی محرومی کے؟ فرمایا سب سے بڑا سبب ہے حب الدنیا، کیا؟ دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت نے ان کو خراب کر دیا۔ کیا بلا ہے؟ دنیا کی محبت نے ان کو خراب کر دیا ہے۔ حب الدنیا راس و کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کا کیا ہے؟
جڑ ہے، ہر گناہ حب دنیا سے پیدا۔ وہ دنیا کی محبت میں وہ بھتیجے نے نہیں چچا کو قتل کر دیا، کہاں قتل کیا؟ وہ گائے کے معاملے پڑا نہیں، حب دنیا نہیں، تو محبت کی دنیا کے اندر بھتیجا چچے کو قتل کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک علاقے کی بات ہے، تھا بھی وہ تقریباً پیر صاحب تھا اور دنیا دار تھا، اس کے بیٹے نے انتظار کیا، یار میرا باپ مر نہیں رہا، سمجھے؟ تو کسی بہانے بیٹے نے کس کو مار دیا؟ باپ کو مار دیا۔ تو مر کیوں نہیں رہا؟ میں مالک ہو جاؤں، اس دنیا کا سانپ بنا بیٹھا ہے حب دنیا راس کل خطیہ، یہ قتل و قتال اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اسباب حرمان لکھو، زین للذین کفروا، اسباب حرمان، محرومی کے اسباب، مزین کی گئی ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ثمرہ حب دنیا، دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے اور اس دنیا پہ مغرور ہو کے، اس دنیا پہ مغرور ہو کے مومنوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دنیا پہ مغرور ہو کے مومنین کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ چلے جائیں نا، غریب غریب لوگ دنیا داروں کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے، آپ کی بات سنیں گے؟ بھاگ جا ملا، بھاگ جا، ذرا باغ نہ خراب کر۔ اس لیے جماعت تبلیغی والوں نے عجیب ڈھنگ نکالا ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس کس کی جماعت بھیجتے ہیں؟ ڈاکٹروں کی، اور سرداروں کے پاس کس کی جماعت بھیجتے ہیں؟ سرداروں کی۔ جہاں بلال خان بگٹی چلا جائے وہ اگلے بات کیوں نہیں سنیں گے؟ اکبر بگٹی کا بھانجا، ہاں سنیں تو یہی جماعت تبلیغ والوں نے عجیب طریقہ سوچا ہے، کیونکہ شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے نا تو شکار کا لباس پہنتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے ان حضرات نے سوچا کہ ہم بھی شکار کریں تو ان جیسے لباس کے ساتھ شکار کریں۔ تو یہی ہے، حب دنیا ان میں ہے، اس لیے علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، سیدھے سادھے مسلمانوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ غریب مسلمان قیامت کے دن ان سے فوقیت رکھیں گے۔ کیا؟ ہاں، یہ متکبرین دوزخ میں جلیں گے اور یہ فوقیت رکھیں گے۔ قرآن میں دوسرے مقام میں کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، آج مومن ان کو دیکھ کے ہنسیں گے۔ کیا؟ تختوں میں بیٹھے ہوں گے، یہ آگ میں جل رہے ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ، دیکھو جی، اس ثمرہ حب دنیا اور مسخری کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں مومنین سے، والذین اتقوا، حالانکہ یہ متقی فوقہم، ان سے کیا رکھیں گے؟ اور فوقیت رکھیں گے دن قیامت کے۔ آگے سمجھ، باقی آج تم مومنین کو حقیر سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے رزق۔ اللہ چاہے گا تو ان مومنین کو رزق تم سے زیادہ دے گا۔ چند دنوں کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت ان غریب مومنین کے جوتوں کے اندر آ گئے نہ آ گئے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب سے۔ یہ سمجھی بات یا نہیں؟ یہی سمجھ، اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے نا، اس نعمت کے اوپر خوشیاں منائیں۔ قرآن کی نعمت یہ ان لوگوں کو نصیب نہیں ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ تسلی مومنین ہے کہ اے جماعت مومنین تم پریشان نہ ہو،
तुम सही तरीके पे हो, हक मज़हब पे हो, और पहले लोग भी तकरीबन 800 साल यानी 10 कर्न तक मज़हब हक्का के ऊपर थे। फिर उसके बाद ख्वाहिशात नफसानी पैदा हुए, हुब्बे दुनिया हुआ, इग़वाए शैतानी हुआ, तो फिर बिगड़ गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ये तफसीर मज़हरी का मैं हवाला दे रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम के करीब तक 10 कर्न गुज़रे। कितनी कर्न गुज़रे? और एक कर्न तकरीबन 80 साल का होता है ज़माना, तो 10 को 80 से ज़रब दो, कितनी हो जाएंगे? 800 साल तक सारे लोग मिल्लत एक पे थे, तौहीद के ऊपर थे। समझे? अगवाई शैतानी से गुमराह हो गए। नूह अलैहिस्सलाम से कुछ पहले शीस अलैहिस्सलाम का ज़माना था। शीस अलैहिस्सलाम जो फौत हुए ना, तो कौम उनकी बड़ी परेशान हो गई। जैसे हमारे हजरात फौत होते हैं तो हम परेशान होते हैं नहीं, शहीद होते हैं, फौत होते हैं। तो शैतान आया, उनके दिल में डाला, क्यों परेशान होते हो, हजरत साहब का फ़ोटो बना लो। क्या? जिस तरह उनकी शक्ल सूरत तुम्हारे जहन में है ना, वो फ़ोटो उन दिनों हाथ से बनाए जाते थे और पत्थर पे नक्श किया जाता था। उनका फ़ोटो बना लो पत्थर के ऊपर, तो हजरत साहब के फ़ोटो की ज़ियारत करते रहो। क्या? ज़ियारत करते रहो फ़ोटो की। हाँ, मोहब्बत होगी और तुम्हें दिल के अंदर शौक़ होगा इबादत का। मैं बैठा हुआ था तो मेरा बेटा भी साजिद आएगा, देखना, ये छोटा बच्चा था, तो मेरे पास फ़ोटो लाया हमारे शेख हज़रत दरखास्ती रहमहुल्लाह ताला का। तो कहने लगा, अब्बू ये दादाजी का फ़ोटो मैं लाया हूँ। मैंने हाथ में लिया, मैंने कहा वाह भाई वाह, तो दादाजी का फ़ोटो लाया। तेरा दादा तो बड़ा सख्त मुखालिफ था फ़ोटो का, वो डंडे मारता था। हज़रत दरखास्ती डंडे मारते हैं तो फ़ोटो खींचने के लिए गया था, किसी हरकत का पोशीदा चीज़। तो मैंने फ़ोटो को टुकड़े टुकड़े किया। मैंने कहा तेरा दादा मुखालिफ था, इसलिए फ़ोटो को टुकड़े कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ़ोटो के सख्त मुखालिफ हैं, और ये जो शहादा सोए हुए हैं ये भी सख्त मुखालिफ थे, सारे के सारे। बाज़ आपके मौलवी साहबान हेरी फेरी करते हैं, समझे? उनके तर्जमों की भी बीजे बन जाती हैं हेरी फेरी का, हम इसके कायल नहीं। बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं। ये हाजी साहब कहीं चला गया तर्जमा सुनने के लिए, आगे फ़ोटो के भाग आया। ये कहने लगा फ़ोटो और फिर तर्जमा और फ़ोटो, एक तरफ खुदा की रहमत, दूसरी तरफ क्या लानत साथ। ये क्या गड़बड़ है? दूध के साथ पेशाब मिलाओगे, ठीक है, अल्लाह की रहमत नहीं होती। बिल्कुल सोच लो, ये खुद भी इंसान अक्ल से सोचे ना, अल्लाह की रहमत नहीं होती। ख्याल कर रखे। अरे शैतान ने कहा जी फ़ोटो बना लो, इबादत करते रहो अल्लाह की और फ़ोटो को देखते रहो, इसकी इबादत न करना, इससे इबादत में शौक़ पैदा होगा। अगर बुज़ुर्ग का फ़ोटो आए तो सिर्फ फ़ोटो था उस वक्त, वो कर्न गुज़रा, वो ज़माना गुज़रा, तो दूसरे ज़माने के लोगों को शैतान ने कहा वो तुम्हारे बाप दादा तो इसकी पूजा करते थे। हालांकि पहलुओं को क्या कहा, सिर्फ देखो तो पूजा करते थे, पूजा किया करो, इसकी इज्जत किया करो, इसको हार पहनाया करो, समझे? तो इस तरह फ़ोटो से बुत परस्ती शुरू हुई है। हमें दुख होता है कि हमारे अंदर बुत परस्ती शुरू हो गई है, पहले बित्ती बरेली लोगों के अंदर थी, समझे? कोई हमारे अहरारी दोस्त हैं तो सैयद साहुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फ़ोटो रखा हुआ है, हम देखते हैं पंजाब में। कोई अब हमारे दोस्त हैं सिपाही साहबा के, तो उनने किन के फ़ोटो रखे हुए हैं? मौलाना आज़म तारिक मरहूम शागिर्द था मेरा मरहूम, उसका फ़ोटो रखा हुआ है। मौलाना हक नवाज जंगवी मरहूम का फ़ोटो रखा हुआ है।
بعض جگہ میں نے دیکھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فوٹو، حضرت درخواستی کا فوٹو، عجیب تماشا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے نہیں؟ خدا را اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہو تو ہیری پھیری نہ کرنا، ہاں، دودھ خالص رکھنا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، ہاں، شریعت ایک بہترین دودھ ہے۔ تو اس طرح جی قوم بگڑی اور بت پرستی کے اندر آ گئی، ورنہ پہلے ملت واحدہ تھے۔ پہلے کیا تھے؟ ہاں، ایک مذہب تھا۔ دیکھو جی، کان الناس امۃ واحدہ، تھے سب کے سب لوگ ایک جماعت، ایک مذہب۔ کتنی قرن تک دی؟ 10 قرن تک۔ یہ مظہری کا میں نے حوالہ دیا ہے، دوسری تفسیروں میں بھی ہے۔ فاختلفوا، اس کے بعد عبارت کیا محذوف ہے؟ امت واحدہ کے بعد فاختلفوا مقدر ہے عبارت۔ فاختلفوا، انہوں نے کیا کیا؟ جب اختلاف کیا تو نبیوں کی ضرورت ہوئی بھیجنے کی یا نہیں؟ تو پہلے نبی جو آئے نا شرک و بدعت کی تردید کرنے والے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ پر بھیجا اللہ تعالی نبیوں کو خوشخبری دینے والے مومنین کے لیے، ڈر سنانے والے کافروں کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اتاری ان کے ساتھ کتابیں، جنس کتاب کی مراد ہے، ساتھ حق کے۔ لِيَحْكُمَ، تاکہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ، یا کتاب، یا حکمہ کا فاعل کس کو بناؤ گے؟ اللہ کو یا کتاب، دونوں احتمال ہیں۔ تاکہ فیصلہ کرے اللہ درمیان لوگوں کے، فی مختلفوا فی، ان امور کے اندر جن کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے۔ جن امور میں اختلاف تھا نا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ امر حق ہے، یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ حق پہ چلو، باطل سے بھاگو، ان امور کے اندر جن میں اختلاف کیا۔ باقی رہا یہ اختلاف کیا کس نے؟ یہ عام لوگ مسائل کو بگاڑتے ہیں یا ملا لوگ بگاڑتے ہیں؟ عام لوگوں کو کیا پتہ؟ اب میں 3 عنوان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اختلاف کس نے ڈالا۔ آپ جواب دیں، مولویوں اور پیروں نے ڈالا۔ ایک عنوان، اختلاف کس نے ڈالا؟ مولویوں اور پیروں نے ڈالا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کب ڈالا؟ علم آنے کے بعد۔ کب ڈالا؟ باوجود ایک علم بھی تھا، جہالت نہیں۔ کیوں ڈالا؟ باغیم بینہم، آپس میں ضد و حسد کی بنا پہ ڈالا۔ تو کتنے عنوان ہوئے؟ اختلاف کس نے ڈالا؟ مولویوں پیروں نے۔ کب ڈالا؟ علم آنے کے بعد۔ کیوں ڈالا؟ باغیم بینہم۔ دیکھو قرآن میں ایسے ہے۔ اور نہ اختلاف کیا اسی کتاب کے اندر مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے اس کو۔ کون؟ مولوی اور پیر۔ کب ڈالا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، علم آنے کے بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس دلائل واضح۔ کیوں ڈالا؟ باغیم بینہم، آپس میں ضد و حسد سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اس اختلاف نے مومنین موحدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالی نے مومنین موحدین کو سیدھا راستہ دکھلا دیا اور قائم رہے وہ سیدھی راہ کے اوپر۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کا راہ کھول دیتے ہیں، نیکی جاتے ہیں۔ کوئی شیعہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کے کیا بنا دیتے ہیں؟ موحد سنی بنا دیتے ہیں، بدعتی کو اضراب پھیلاتے ہیں، کافر مومن بن جاتا ہے۔ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو مومن تھے۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، یہ من الحق کا من بیانیہ ہے، اور یہ حق کس کا بیان ہے؟ تم بتاؤ۔ ماں کا، وہ ماں جو پہلے کھڑا ہوا ہے۔ پر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو طرف اس حق کے جس کے اندر اختلاف کیا تھا انہوں نے، بِإِذْنِ، اپنے حکم سے۔
اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم. سمجھا جی؟ اللہ کی طرف سے کوئی القاء ہوتے ہیں تو بندوں کی ہدایت کا ایک راستہ کھل جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑے شیخ تھے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گمانوی رحمہ اللہ تعالی. وہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، شاگردی پہ تھے. اور یہ جو ترجمہ ہے نا ان کی طرز، تقریباً وہ 25 سال ان کی خدمت میں آتے جاتے رہے. رمضان شریف وہاں گزارتے کتنی 25 سال. وہ شیخ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مولانا حبیب اللہ گمانوی. وہ میرے بھی استاد تھے اور دوسرے جو بڑے نعمانی صاحب تھے ان کے بھی. ان کا میرے ساتھ اتنا پیار تھا نا، دوسروں کے پاس اتنی رہتے، 2-2 3 دن میرے ہاں رہتے تھے. سمجھے؟ بعد میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بیکار ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں چندرا ہے، بیکار، اس کی اصلاح کیا کرو. وہ چندرے کی اصلاح کے لیے آ جاتے. اب تو ہم روتے ہیں کہ وہ اللہ والے چلے گئے، ہماری اصلاح کرنے والے. کاش کہ آج بھی ہماری اصلاح کرنے والا بھی ہوتا، ہماری پٹائی کرتا، ہمیں تنبیہ کرتا، ہمیں زجر کرتا. کہاں ہے محرم راز ہمارے دل پہ وحشت طاری ہے، کہاں ہے سورج چاند ستارے دل پہ وحشت طاری ہے. ہمارے محرم راز چلے گئے، نہیں نظر آتے. کل آئے تھے حضرت مولانا عبد المجید صاحب جو ہمارے محبوب ہیں، بتایا تھا نا کل ہم ملے ایک دوسرے سے. کل نہیں بتایا تھا؟ وہ بتایا تھا کہ ہماری دوستی ہے آپس میں. کل تمہیں ادھر بتایا، تم کو بتایا 4 بجے ملنے آ گئے میرے کمرے میں. اتنی کشش ہے، یہ عشق کی کشش ہوتی ہے. اور ایک اور کشش دیکھو عشق کی. ابھی میں سویا ہوا تھا صبح کی نماز کے بعد کہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری آ گئے کہ شہید. تو ہم ایک دوسرے کو ملے اور ملنے کے بعد اتنے ہنسے کہ ضرورت سے بھی زائد. بڑا تعجب ہوا. بہشت میں ہے نا، بہت ہنسے جی، ہنسی لیکن بہت زیادہ ہنسی. مولانا سعید جلال ابھی تھوڑی دیر پہلے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تنبیہ مومنین ہے. کیا ہے جی؟ ترغیب جہاد. تنبیہ مومنین اور ترغیب جہاد. مومنین کو تنبیہ کی گئی، ارے میاں تم اس دنیا میں حلوہ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. سمجھے؟ یہ دنیا دار الابتلاء ہے. ایمان لائے ہو تو کچھ صعوبتیں بھی آئیں گی، اس راہ کے اندر تکلیفیں بھی آئیں گی. یہ حلوے کھانے کی راہ نہیں، یہ عشق کی راہ ہے. ہاں، یہ کس کی راہ ہے؟ مولانا فرماتے ہیں جذبہ ناکامی دری راہ کام نیست، راہ عشق سی رہے حمام نیست. تم نے اس کو رہے حمام سمجھا ہوا ہے کہ غسل خانے جاؤ، صابن لگاؤ، تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ، بالوں شالوں کو سنوارو، اور ایک محبوبہ کی شکل میں بن کے باہر آ جاؤ. تو ہم نے یہی کو سمجھا ہوا ہے. یہ رہے حمام نہیں ہے، یہ رہے عشق ہے. رہے عشق میں خون آلودہ ہونا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. راہ عشق سی رہے حمام نے یہی فرمایا کہ تم نے یہی گمان کر لیا ہے کہ ہم تعیش کی زندگی گزاریں گے. دیکھو کیا گمان کیا تم نے یہ کہ داخل ہو جاؤ بہشت کے اندر ایسے. ولما آیاتکم، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے. مستہم الباساء، پہنچی تھی ان کو سختیاں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مومنین کو آہنی کنگھیوں کے ساتھ عذاب دیا جاتا، مومنین کو باندھ دیا جاتا، اور فولاد اور لوہے کی کیا ہوتی ہیں کنگھیں، جانتے ہو کنگھیں،
اس کے ساتھ ان کا ایک گوشت اتارا جاتا. بس کتنی تکلیف دی پہنچی ان کو سختی اور تکلیف، یا باسا کا معنی تنگ دستی کو اور ذرا کا معنی تکلیف. وَزُلْزِلُوا اور جھڑ جھڑائے گئے. کتنی تکلیفیں آئیں، میری طرف دیکھو. سخت تکلیف میں کپ کپی تاری ہوتی ہے نہیں، یہ ایسے ایسے کپ کپی تاری ہوتی ہے. تو فرمایا جھڑ جھڑائے گئے. کیا؟ کپ کپی تاری ہوئی ان پہ. حتیٰ یقول الرسول، یقولا کے نیچے لکھو بمانے ماضی، یہ مضارع بمانے ماضی ہے. یہاں تک کہ کہا رسول دیں، اور جو مومن تھے اس کے ساتھ کیا کہا؟ متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہمیں تکالیف در تکالیف آ رہے ہیں، تیری مدد کب آئے گی؟ جب تکلیف انتہا پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. تو میرے عزیز آج ہم تکالیف کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ یہ خزاں بہار سے تبدیل ہوگی. یہ خار جائیں گے، ہمیں گل ملیں گے. خاروں کے بعد کیا ملیں گے؟ گل ملیں گے. خزاں جائے گی، بہار آئے گی. تو آپ بھی امیدوار ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ ہمارے اس ملک میں، افغانستان میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا. ہم اپنی نگاہوں سے بہاریں دیکھیں گے، اسلامی قانون دیکھیں گے. خبردار بے شک مدد اللہ کی قریب ہے. میرے محترم، یہ پہلے تو ترغیب جہاد تھی نا. ابھی تو جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ ایثار جان اور ایثار دونوں ہوتے ہیں نا. تو یسألونک ماذا ینفقون، یہ انفاق کا ذکر ہے دوسری بار. پہلے ایک دفعہ آ چکا تھا، پہلے آ چکا تھا. دیکھ لو جی، ذکر انفاق دوسری بار. سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں. انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا خرچ کریں. فرمایا یہ تمہاری اپنی مرضی پہ موقوف ہے کہ کیا خرچ کرو. ہم مصارف بتا دیتے ہیں. کیا؟ آدمی کروڑ روپیہ خرچ کرے لیکن مصرف پہ نہ کرے. کیا؟ بے جا خرچ کرے، مصرف صحیح نہ ہو. ایسا میں جی مصرف پہ خرچ کرے. کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے تو دیہات کے غریبوں کے اندر جا کے خرچ کرو. کیا؟ دیہات کے غریبوں میں خرچ کرو. ادھر سیٹھ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کے مدرسے جو ہیں نا، جہاں کروڑ روپے کا ایک دروازہ بناتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان پہ خرچ کرو، غریبوں پہ. ہاں دیہاتوں کے اندر چلو، جو بھوکے ہیں، جن کے بچے رو رہے ہیں، ان پہ خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے مصارف بتا دیے. خرچ کرنا جو ہے نا تمہارے اوپر موقوف ہے. تو خرچ کرنے کے لیے آدمی کو اچھے طریقے پہ خرچ کرے. ایک آدمی بیمار پڑا ہوا تھا، میں اس کی تباہ پرسی کے لیے گیا، تو میں نے تو 500 روپے اس کو دے دیے بیمار کو کہ بھی حسب ضرورت کوئی دوائی لے گا جی، یا کوئی اور غذا کے کام آئے گا. ایک آدمی مٹھائی کا ڈبہ لے گیا بیمار کے لیے. اندازہ کرو، مٹھائی کھاوے تو مر رہے کیوں حاجی صاحب؟ پہلے وہ بیمار پڑا ہوا ہے، پیٹ کا درد ہے، مٹھائی کا ڈبہ بیمار کے لیے. یہ خیال کیا کرو، یہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، بیمار کو پوچھنے میں ٹکٹ میں لے جائے. اللہ کے بندے نقدی دیا کرو ان کو. سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں. قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو ہی خرچ کرو تم مال، یہاں خیر کا معنی ہے جو ہی خرچ کرو جتنی تمہاری وسعت ہے. 100 روپے کی وسعت ہے 100 خرچ کرو، 1000 کی وسعت 1000 خرچ کرو. لیکن ہم تمہیں مصارف بتاتے ہیں. پہلا مصرف کیا ہے؟ فللوالدین، کیا؟ ماں باپ پہ خرچ کرو. سمجھے جی؟ ایک گریجویٹ صاحب تھے جی، گریجویٹ.
وہ ساتھیوں کو دعوت کی، ٹی پارٹی کی، پھل کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، اور اس کا باپ وہاں سے گزرا، بوڑھا باپ تھا، ایسے گزرا گرتا پڑتا، اس کے گھر سے نکلا تو انہیں پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا گریجویٹ صاحب نے کہ یہ خبتی ہے۔ کیا ہے؟ باپ کو خبتی کہہ رہا ہے، یاروں کو کھلا رہا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کو پتہ چلا تو انہیں شعر بنا لیا جیسے ہم شعر بنا لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ایسی کتابیں ضبط کر دو گریجویٹوں کی کہ باپ خبتی بن گیا۔ تو پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ۔ اچھی سے اچھی خوراک، اچھا سا اچھا پھل کن کے سامنے آ کے رکھو؟ ماں باپ کے سامنے آ کے رکھو، پھر دعائیں لو ان کی۔ ماں باپ کے لیے رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو ہی کرو گے تم کوئی بھلائی، یہ تو میرے عزیز انفاق تھا نا، انفاق کے علاوہ تم کوئی بھلائی بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جاننے والے ہیں۔ ایک اور بھلائی بھی ہے، اس پہ بھی عمل کیا کرو، سمجھے جی؟ میں ظاہر پیر کے مدرسے کا محتمم ہوں اور دورہ تفسیر پڑھاتا رہا وہاں خان پور۔ شیخ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جب تھے نا بڑے مہربان تھے، بعد میں ایسے محتمم تبدیل ہوتے رہے۔ ایک لڑکا تھا بلوچستان کا، اس کو وہاں تکلیف ہو گئی، وہ 2 دن پڑا رہا، کوئی پوچھنے نہیں آیا، نہ استاد نہ محتمم۔ میں روزانہ پڑھا کے گھر آ جاتا تھا، تو مجھے کہنے لگا استاد جی آپ تو وہاں توا پرسی کرتے ہیں، کمرے میں آ جاتے ہیں، علاج کا خیال کرتے ہیں، غذا کا خیال کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں ایک لڑکے کو اپنا بھت کھلا کے آیا ہوں، پیٹ کا درد تھا، میں نے کہا یہ میں بچا دے تو یہ کھانا تم نے، تو ادھر تو کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ میں نے کہا بیٹے جتنے دن بیمار رہو میرے ساتھ چلو ظاہر پی، ان کو لے آیا، 2-3 دن وہاں ٹھہرایا، سمجھا، تو علاج بھی کیا، غذا کا انتظام بھی کیا، ٹھیک ہو گیا، پھر چلا گیا۔ تو محتمم صاحبان ہوں یا علماء ہوں مدارس کے، وہ سمجھیں کہ یہ طلباء ہمارے بچے ہیں، ان کی خبر گیری کیا کریں، پوچھا کریں۔ میں تم سے علیحدگی میں پوچھتا ہوں یا نہیں کہ کھانا اچھا ہے، سالن اچھا ہے، پوچھتا ہوں، اگلے دن خود پہنچ گیا تمہارے ساتھ کھانا کھایا تھا نہیں کھایا تھا؟ تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، یہ نیکی ہے، سمجھے؟ انفاق کے علاوہ کسی کی خبر گیری کرنا، خوش خلقی کے ساتھ بولنا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اخلاق کا بولنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو میں نے ان ساتھیوں کو کہا ہوا ہے، مجھے ایک ساتھی نے کہا تم کیوں دخل دیتے ہو، محتمم جانے یہاں جائیں، میں نے کہا میں ضرور دخل دوں گا، بولی تو یہ بیٹا ہے میرا، میں ضرور دخل دوں گا، عادت ہے میری، دخل دیتا ہوں۔ تو کیا پتا ہمیں کہ طلباء کیا کھا رہے ہیں یا کیا کچھ ہے، کیسی ان کی زندگی گزر رہی ہے، ضروری ہوتی ہے یہ چیز۔ تو وما تفعلوا، جو کچھ کرو گے تم خیر سے، انفاق کے علاوہ دوسری نیکی، تو اللہ جانتے ہیں۔ کتب علیکم القتال، وہی ہے جی، ایثار مال آ گیا، اب کیا رہا ہے جی؟ ایثار جان ہے۔ یہ جہاد کا ذکر کتنی دفعہ ہے جی؟ یہ دوسری دفعہ۔ انفاق کا ذکر بھی دوسری دفعہ تھا، جہاد کا ذکر بھی کیا ہے؟ دوسری دفعہ ہے۔ ذکر جہاد دوسری بار فرمایا تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے۔ بھئی جہاد ایک عام مفہوم ہے، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، سمجھے نا؟ تو جہاد ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، جس کو جہاد بالسنان کہا جاتا ہے، اور جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے، اس کو جہاد باللسان کہا جاتا ہے۔ دل کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت کرو، بغض رکھو برائیوں سے دل میں، جہاد بالجنان ہے۔
اور قتال اس کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ قتال نہ کرو گے تو دشمن کافر آپ کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ غالب ہو جائیں گے، سمجھے؟ فرض کیا گیا تمہارے اوپر قتال لڑنا، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اور وہ ناگوار ہوگا تم کو تبعاً۔ کرہن کا معنی مکروہ، ناپسند، ناگوار۔ بھائی انسان کی طبیعت کیا چاہتی ہے کہ عیش کے اندر میں رہوں، کیا حلوے اور مرغے کھاتا رہوں، یہی چاہتی ہے نا۔ اور قتال جو ہے میدان میں جا کے لڑنا طبی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ناپسند اور ناگوار ہوتا ہے۔ فرض کیا تمہارے اوپر قتال اور وہ ناپسند اور ناگوار ہوگا تمہارے لیے تباً، یہ تباً لکھنا، بآسان تکرہو شیئا، اور شاید کہ ناپسند سمجھو تم ایک چیز کو اور وہ واقع میں بہتر ہو واسطے تمہارے۔ انجام کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ بہتر ہے نا قتال، کیونکہ جہاد کے ذریعے تو دین کی رفعت ہے نا، سر بلندی ہے۔ وَآسان تحبوا شیئا، اور شاید کہ پسند کرو تم ایک چیز کو۔ کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ یہی عیش و عشرات، گھر بیٹھے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ انجام کے لحاظ سے کیا ہو؟ بری ہو تمہارے لیے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے انجام کو، کہ کون سی چیز انجام کے لحاظ سے اچھی ہے تم نہیں جانتے، لہذا اللہ جو حکم دے نا وہ تسلیم کر لو۔ بات ہی سمجھ۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com